اہم بات دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے، اور بہت سارے ساتھیوں کی جانب سے میسیجز بھی آئے، بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی آپ بولیے۔ آج کل ایک ٹی وی کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے موبائلوں کے اوپر ارطغرل کے نام سے، جو ترکی کے سلاطین عثمانیہ عثمان خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے ارطغرل، ان کے نام سے ایک ڈرامہ ترکی کے اندر بنایا گیا۔ پہلے وہ ترکی زبان کے اندر تھا، پھر اس کے بعد وہ ڈرامہ پاکستان نے اس کو اردو زبان میں بھی کیا، اور اب اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس ڈرامے کو بعض لوگ دیکھنا ثواب بھی سمجھ رہے ہیں، اور بعض کچے علماء بھی کہہ رہے ہیں سنا کہ دیکھنا چاہیے، ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں کیسے ثواب ملے گا، کہاں سے ثواب ملے گا، اور کیا باتیں سمجھ میں آ رہی۔ اور علت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر ہمارے نوجوان مجاہد بنیں گے، ہمارے نوجوان اس ڈرامے کو دیکھ کر دین کے علمبردار بنیں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے بنیں گے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں یہ سوچ امت کے اندر کہاں سے آ گئی۔ ماتم کا مقام ہے، اپنے سینے کو اور اپنی چھاتی کو پیٹنے کا مقام ہے کہ کیا کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ کر مجاہد بن سکتا ہے؟ مجاہد آدمی ڈرامہ دیکھ کر نہیں بن سکتا ہے۔ مجاہد کے لیے سب سے پہلے سے محنتیں ہوتی، مجاہد بننے کے لیے پہلے سے قربانیاں ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ ایرے غیرے نتو پھیرے کا کام نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے انسان سب اپنے آپ کو قربان کرے۔ معمولی آج ہمارے پیسے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا پیسہ اس قابل نہیں ہے، تو مجاہد بن کر اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا یہ کیا اتنا آسان آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ ایک ڈرامہ دیکھ کر آپ مجاہد بن جائیں گے؟ اچھا، اس ڈرامے کی تفصیلات کو بتانے سے پہلے کچھ میں تاریخی حوالوں سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ جو ارطغرل تھے یہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا تھا، مسلمان بنے تھے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، اور خلافت بنو امیہ کا جب زمانہ آیا، خلیفہ ولید بن عبد الملک بادشاہ تھے، تو اس زمانے میں سن 82 ہجری کے اندر قتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ، قتیبہ بن مسلم باہلی، یہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ فاتح شمالی افریقہ ہے، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو ان کے فتح کے پنجے گڑتے گڑتے ترکی تک پہنچ گئے۔ ترکی جو ایشیا اور یورپ کا آدھے حصے میں بٹا ہوا ہے، قتیبہ بن مسلم باہلی کے ذریعے سے فتوحات کا دائرہ ترکی تک وسیع ہوا۔ تو اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جماعت ترکی گئی تھی، آج ان کی قبر شریف بھی وہیں پر ہے ترکی کے اندر۔ تو ترکی کے لوگ جو اس وقت تک دوسرے دین پر تھے، انہوں نے عربوں کو دیکھ کر، عربوں سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو شجاعت دی، جیسے عربوں کے اندر بہادری اور شجاعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے اندر شجاعت عطا فرمائی۔ تو پھر آگے چل کر مصر میں اور ترک میں اور وہاں قبائل عرب کے اندر بہت ساری حکومتیں، سلطنتیں قائم ہوئی جن کا براہ راست ترکوں سے تعلق تھا۔ سلجوقیہ ایک سلطنت قائم ہوئی تھی جس کے بانی طغرل بیگ سلجوقی بادشاہ تھے، یہ بھی جو ہے ترکوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اسی طریقے سے مصر کے اندر بادشاہ احمد بن طولون نامی خاندان کی بادشاہت قائم ہوئی تھی، وہ لوگ بھی ترکی تھے۔ اسی طریقے سے ترکی کے اندر بحری اور چرکیسا کی حکومتیں قائم ہوئی تھی، وہ لوگ بھی ترکی تھے۔ اور اسی طریقے سے ترکی کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی تھی جس کا نام برقی مملوک تھا، وہ لوگ بھی ترکی تھے۔ لیکن 6ویں صدی ہجری کا زمانہ، شاید آپ نے سنا ہوگا چنگیز خان اور ہلاکو خان کی قہر سامانیوں کا زمانہ۔ جس زمانے کے اندر چنگیز خان کا فتنہ برپا ہوا تھا، اس زمانے میں مسلم دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ یہ تاریخ اسلام کے ان نامور بادشاہوں میں ہے کہ جس کے سامنے دشمنوں کے قدم ٹک نہیں پا سکتے تھے۔ لیکن جب چنگیز خان کا فتنہ برپا ہوا تو اس فتنے کے اندر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے قدم بھی چنگیز خان کے فتنے کے سامنے ڈگمگا گئے۔ عین اس زمانے میں جب چنگیز خان کا فتنہ شباب پر تھا تو ترکیوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کا نام اتراک اغر تھا۔ یہ قبیلہ اس علاقے سے فرار ہو کر آج کے رشیا کے علاقے کے اندر جو کاشغر اور ترکمنستان وغیرہ کے جو علاقے ہیں، قازقستان، ازبکستان، وہاں جا کر یہ قافلہ آباد ہو گیا۔ اسی قافلے میں سے تعلق رکھنے والے تھے یہ ارطغرل بادشاہ۔
یہی ارطغرل بادشاہ جب علاؤالدین خوارزم شاہ کا زمانہ ختم ہو گیا، چنگیز خان کا زمانہ، اور چنگیز خان کے پوتے کا زمانہ آیا، اوبا خان کا زمانہ، تو اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ سلجوقی بادشاہ ہوتے تھے جن کا نام علاؤالدین کیقباق سلجوقی ہوا کرتا تھا۔ چنگیز خان کے پوتے سے علاؤالدین سلجوقی بادشاہ کی جنگیں ہوئی۔ سلجوقی بادشاہ نے اپنی فوج کی ایک ٹکڑی کا کمانڈر ارطغرل کو بنایا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ ارطغرل نے جا کر چنگیز خان کے پوتے کو شکست دی۔ چنانچہ علاؤالدین کیقباد سلجوقی بادشاہ ارطغرل سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو اپنے ایک چھوٹے سے علاقے کا گورنر بنایا۔ اور پھر آگے چل کر ان کی فتوحات کا جب تاتاریوں نے جب بازنطینیوں کے ساتھ مل کر کیقباد بادشاہ کے مقابلے میں تاتاریوں نے ایک اور تابڑتوڑ حملہ کیا، تو پھر اس حملے کا بھی مقابلہ ارطغرل بادشاہ نے کیا جو اس وقت تک بادشاہ نہیں بنے تھے۔ بہرحال اس کے بعد علاؤالدین کیقباد سلجوقی بادشاہ نے ارطغرل کو اپنے علاقے کی ریاست کا گورنر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اور علاؤالدین کے اخلاق سے متاثر ہو کر ارطغرل نے ایمان کو قبول کیا، مسلمان بنے، اور وہ ایسے مسلمان بادشاہ تھے کہ انتہائی پرہیزگار اور نیک دل بادشاہ۔ 90 سال کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہوا۔ یہی وہ ارطغرل بادشاہ ہے جن کے بیٹے عثمان خان خلافت عثمانیہ کے بانی ٹھہرے۔ ارطغرل بادشاہ نے اپنے بیٹے عثمان خان کے پیدا ہونے کے بعد اسی علاقے کے ایک اللہ والے تھے، اوہ بالی نام کے، اوہ بالی اللہ والے کی خدمت میں ارطغرل بادشاہ نے اپنے بیٹے کو لگا دیا۔ ارطغرل بادشاہ کا بیٹا عثمان خان اوہ بالی اللہ والوں کی خدمت میں رہا، اور پھر آگے چل کر اسی اللہ والے کی بیٹی سے عثمان خان بادشاہ کا نکاح ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کے اندر بہت سارے مجاہدین کو پیدا کیا۔ سلطان محمد فاتح اسی خاندان میں پیدا ہوئے، سلطان بایزید یلدرم اسی خاندان کے اندر پیدا ہوا، جنہوں نے پورے یورپ کو فتح کیا اور یورپ کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارطغرل جو پہلے مسلمان نہیں تھے، علاؤالدین بادشاہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بنے تھے۔ ان کے اخلاق ایسے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اب میں موت کی آغوش میں جا رہا ہوں، مجھ کو اب کسی بات کا غم نہیں ہے، کیونکہ تم سا لائق بیٹا اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں جو میری قائم مقامی اس دولت کی مجھ سے بہتر کر سکے گا۔ بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اپنا ظاہر اور باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں گزارے، اور عدل کرنا اپنا پہچان بنا لے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا اپنی پہچان بنا لے، اور اسی سے سلطنت کی بنیاد بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھے، کیونکہ ہمارے رب کی صفت رحم کرنا ہے۔ حقوق کے معاملے میں قوی اور ضعیف کو برابر دیکھے، ایک نظر سے دیکھے۔ شریعت حقہ کو رائج کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق عمل رکھنا۔ اگر میری اس وصیت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضائے الہی سے کامیاب ہوئے ہیں۔ کیا وصیت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ اگر تم میری ان وصیت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضائے الہی سے کامیاب ہوئے۔ اور بیٹا آخری کہنا یہ ہے کہ بروسا کو اپنا پائے تخت بنانا اور وہیں پر مجھ کو دفن بھی کرنا۔ یہ سلطان ارطغرل بادشاہ کے وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان خان رحمۃ اللہ علیہ کو کیا تھا۔ اب بتائیے کہ اس ارطغرل بادشاہ کا ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے چینلوں کے اوپر، اور اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارطغرل کی ایک گرل فرینڈ بھی تھی جس کا نام حلیمہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو پاک باز بادشاہ تھا، وہ تو ولی صفت بادشاہ تھا، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا۔ اور اس ڈرامے کے اندر بہت ساری میوزک بھی بتائی گئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغنا رقیۃ الزنا، کہ میوزک زنا کی سیڑھی ہے۔ جب انسان میوزک کو سنتا ہے تو وہ زنا کی عادت میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس ڈرامے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کیسی کیسی چیزیں بتائی گئی۔ یاد رکھو، ڈرامے دیکھ کر مجاہد نہیں بنا جا سکتا۔ مجاہد کیسے ہوتے ہیں؟ مجاہد محمد بن قاسم کے جیسے ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم صرف 16 سال کا نوجوان، ماں تہجد گزار تھی، بغیر وضو کے ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ 16 سال کا نوجوان ہندوستان آ کر یہاں کے راجپوت بادشاہ مہاراجہ داہر کی 6 لاکھ فوجیوں کو 16 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ ہرایا تھا۔ مجاہدین صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے تنہا پورے یورپ کے صلیبیوں کو صف ہستی سے مٹایا اور بیت المقدس کو 600 سالہ غلامی کے بعد آزادی نصیب فرمائی۔
یہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے اندر یہ کروسیڈ بادشاہ نے، صلیبی بادشاہ نے ایک حسینہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر صلاح الدین ایوبی کا ایمان خراب کر آؤ۔ 3 دن کے بعد جب وہ حسینہ باہر نکلی ہے تو وہ وقت کی ولیہ بن کر نکلی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی صحبت نے اس کو وقت کی ولیہ بنایا۔ آئی تھی صلاح الدین ایوبی کو زناکاری میں گرفتار کروانے کے لیے، لیکن صلاح الدین ایوبی کی حیا اور پاک دامنی سے اتنی متاثر ہوئی، ان کے تنہائیوں کی پاکی سے اتنی متاثر ہوئی کہ پھر وہ خود 3 دن کے بعد مسلمان بن کر توبہ کر کر اللہ کی ولی بن کر باہر نکلی۔ مجاہدین ایسے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ کر کوئی مجاہد نہیں بن سکتا۔ یہ تو وہ لوگ جو اس ڈرامے کو دیکھنا جائز کہتے ہیں یا اس ڈرامے کو دیکھنا ثواب سمجھتے ہیں اور رمضان جیسے قیمتی ساعتوں کو برباد کر رہے ہیں، وہ اپنے دماغوں کے اوپر ماتم منائیں۔ افسوس ہے تمہارے لیے، سب سے بڑے مجاہدین کی ذات اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر زندہ کیا جاؤں، مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ ارے مجاہدین کے کمانڈر اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ نبی کی سیرت کو پڑھو، کبھی تم کو اس کی توفیق نہیں ہوئی؟ علماء کرام کے سیرت والے بیانات کو سنو، انصار صحابہ کرام کو پڑھو، مہاجرین صحابہ کرام کو پڑھو، حضرت خالد بن ولید کو پڑھو، اجنادین کے واقعات کو پڑھو، صفین کے واقعات کو پڑھو، قادسیہ کے واقعات کو پڑھو، حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو، سعد بن ابی وقاص کو پڑھو، حضرت عامر بن جموح کو پڑھو، حضرت عامر بن العاص کو پڑھو، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو پڑھو، یہ وہ مجاہدین ہیں۔ قتیبہ بن مسلم باہلی کو پڑھو، سلطان محمد بن فاتح کو پڑھو، سلطان تاشقین کو پڑھو، محمد بن تاشقین کو، سلطان ناصر الدین کو پڑھو۔ ارے یہ مجاہدین ہیں، ان کو پڑھو۔ اور تغرل کا ڈرامہ دیکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجاہدین بنیں گے، یہ تمہاری ذہنی پستی کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، یہ ذہنی پستی۔ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نادانی کے اوپر اور اس جرم ضعیفی کے اوپر سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔